حضرت سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کی توبہ۔ ایک تاجر اپنے تجارت کے قافلے کو لے کر سفر تجارت پر جانے لگا تو اس کو احباب نے مشورہ دیا کہ حفاظت کے لیے کچھ مسلح افراد بھی ساتھ لے لو تاکہ فضیل ڈاکو کی راہ زنی سے محفوظ رہ سکو۔ تاجر نے مسلح افراد ساتھ لینے کی بجائے ایک خوشلہان کاری کو ساتھ لے لیا جو سارے راستے بڑی عمدگی سے تلاوت قرآن کرتا جا رہا تھا۔ یہ قافلہ تجارت کرتا ہوا ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں فضیل بن عیاض گات لگائے بیٹھے تھے۔ اس وقت قاری یہ آیت تلاوت کر رہا تھا: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ سورہ حدید آیت نمبر 16۔ ترجمہ: کیا مومنوں کے لیے ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ذکر الہی اور حق کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام کے آگے اپنے دلوں کو جھکا دیں؟ یہ آیت سن کر حضرت فضیل پر رقت طاری ہو گئی، خوف خدا سے رونے لگے، سچے دل سے توبہ کی، سب کا مال واپس کیا اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خدمت میں بیٹھنے لگے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ کی توبہ۔ آپ ایک عورت پر اس قدر فریفتہ ہو گئے کہ کسی پل چین ہی نہ آتا تھا۔ ایک مرتبہ سردیوں کی ایک طویل رات میں صبح اس کے مکان کے سامنے انتظار میں کھڑے رہے حتیٰ کہ فجر کا وقت ہو گیا تو آپ کو شدید ندامت ہوئی کہ میں خواہ مخواہ ایک مخلوق کی خاطر اتنا انتظار کرتا رہا، اگر میں یہ رات عبادت میں گزارتا تو اس سے لاکھ درجے اچھا تھا۔ ضمیر نے ملامت کی، آپ نے اسی وقت سچی توبہ کی اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی خدمت میں علم حاصل کرنے بیٹھ گئے۔ حضرت حبیب اعظمی علیہ رحمہ کی توبہ۔ ابتدائی دور میں حضرت حبیب اعظمی علیہ رحمہ اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ جب مقروض سے قرض کا تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت نہ ٹلتے جب تک کہ قرض وصول نہ ہو جاتا، اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے قرض وصول نہ ہوتا تو مقروض سے اپنا وقت ضائع ہونے کا ہرجانہ وصول کرتے اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن کسی کے یہاں وصولی یابی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو شوہر گھر پر ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کوئی چیز ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی ہے جس کا تمام گوشت تو ختم ہو چکا ہے، البتہ سر باقی رہ گیا ہے، اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود میں ملا ہے، اسے پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا، گھر میں نہ لکڑی ہے اور نہ آٹا، بھلا میں کھانا کس طرح تیار کروں؟ آپ نے کہا، ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض لوگوں سے سود لے کر کرتا ہوں اور سود ہی میں یہ دونوں چیزیں لے کر آئے۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے دولت مند نہ ہو جائے گا لیکن ہم غریب ہو جائیں گے۔ چنانچہ سائل مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ جب بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو وہ ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا، دیکھ آج تیرے سود کی نحوستیں تیرے گھر میں داخل ہو گئی ہیں، وہ وقت کب آئے گا جب تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا؟ بیوی کے یہ الفاظ حضرت حبیب اعظمی علیہ رحمہ کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہونے لگے۔ اس کے بعد حضرت حسن بصری
علیہ رحمہ کی خدمت میں توبہ کے ارادے سے نکلے۔ راستہ میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک لڑکا حضرت حبیب اجمی کو دیکھ کر پکارا، دور ہٹ جاؤ، حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بدبخت نہ بن جائیں۔ یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر رہ گئے۔ دوبارہ توبہ کی۔ واپسی میں جب ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا، تم مجھ سے مت بھاگو، اب تو اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گنہگار کا سایہ تم پر نہ پڑ جائے۔ جب آگے بڑھے تو وہی لڑکے کھیل رہے تھے۔ آپ کو دیکھ کر ان میں سے ایک لڑکے نے پکارا کہ راستہ دے دو، اب حبیب تو توبہ کر کے آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ ہمارا نام گنہگاروں میں درج کر دے۔ آپ نے جب یہ سنا تو بارگاہ الہی میں عرض کی، مولا تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کر دیا۔